مفتی طارق مسعود صاحب کی بہت ہی کمال ویڈیو لازمی سنیں۔ جو لوگ فرقوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، کبھی بریلوی، کبھی دیوبندی، کبھی اہل حدیث، ادھر ادھر چھلانگے لگا رہے ہیں، ان کے لیے بہت ہی زبردست ویڈیو۔ پہلے میں بریلوی تھا، پہلے میں کیا تھا؟ بریلوی۔ تو ہم وہ تیجے 40ویں 11ویں شریف 12ویں شریف نظر و نیاز سارے جمعرات کے سب کچھ رپورٹ ہمارے ہاں تفصیل سے چلتی تھی۔ پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا کہ میں دیوبندی بن گیا۔ بڑی ملامت ہوئی، خاندان ظاہر ہے ملامت کرتا ہے۔ تو جب میں دیوبندی بنا تو پھر کچھ دنوں کے بعد اہل حدیث میں بیٹھا، انہوں نے بخاری کی حدیث دکھائی رفع الیدین والی۔ میں نے کہا دیوبندی تو یہ کرتے ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا، انہوں نے کوئی 2-4 مولوی مل جائیں گے، ان سے پوچھا ہوگا، ان کے کچھ ہر آدمی کو ہر چیز معلوم تھوڑی تھی۔ پینوڈال کی تحقیقات ہر آدمی کے پاس ہر وقت تھوڑی، ہر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ پھر اہل حدیث بن گیا۔ جب میں اہل حدیث بنا تو ایک دن جماعت المسلمین والوں کا کہیں مجھے لٹریچر ملا کہ ہمارا فرقہ وارانہ نام نہیں ہے، یہ حنفی، شافی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ تو فرقے بنائے ہوئے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے نام کیا رکھا ہے؟ مسلم۔ آئیے جماعت المسلمین میں، جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ اہل حدیث بھی فرقہ ہے، ہم جماعت المسلمین نکل لیے۔ اب آسان نہیں ہوتا مسلک چھوڑنا، ملامتیں، ہمیں تو حق کی تلاش تھی، ہم کہاں نکل لیے؟ جماعت المسلمین۔ جماعت المسلمین کے اب شکر ہے اس کے بعد کوئی لیٹسٹ فرقہ وجود میں آیا نہیں تھا اس سے اوپر کا، لیکن اب جماعت المسلمین بھی پارٹ 1 پارٹ 2 ہو گئی ہے، ورنہ وہ ساری زندگی پارٹ 1 پارٹ 2 کے مناظرے کراتے رہتے کہ ان میں پارٹ 1 صحیح ہے یا پارٹ 2 صحیح ہے۔ اب تو جماعت المسلمین کا مسئلہ ایسا حل ہوا ہے نا، جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 آیا جماعت المسلمین کا زور بھی ختم ہو گیا، ورنہ ہم یہاں محلے میں ایک درد سر بنے ہوئی تھی جماعت المسلمین۔ ہر تھوڑے دن میں کوئی لڑکا لٹریچر لے کے آ رہا ہوتا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم شادیوں پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار بیوہ عورتوں کو سہارا دو، اور جناب طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دو، اور ادھر تو علماء کی صلاحیت ہے جب ان چیزوں میں لگیں گی تو معاشرے میں وہ مثبت کام کس ٹائم پہ کریں گے بیٹھ کے۔ ہر نیا فرقہ بنتا ہے یہ کہہ کے کہ میں سارے فرقوں کو ختم کر رہا ہوں، مگر وہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ کے خود 20 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ لیبل تو سب نے بڑے اچھے اچھے خوبصورت لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ تو ہوتے ہوتے میں صوبہ سندھ کا امیر بن گیا، کیونکہ پیسے والے بھی ہیں یہ، تو پیسہ بھی بہت دیا مجھے۔ پھر ایک دن اندازہ ہوا، کیونکہ حق کے متلاشی تھی، مجھے اندازہ ہوا کہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کی اتنی تقلید نہیں کرتے جتنے یہ جماعت المسلمین والے اپنی امیر کی مقلد ہیں۔ یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، مگر جتنے بڑے مقلد یہ لوگ ہیں، اتنا بڑا مقلد مجتہدین کی ایسی تقلید نہیں ہو رہی ہے۔ پھر میں سوال پوچھتا تھا، مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا، تو میں پھر کنفیوز ہونا شروع ہو گیا، یار تم تو باپ بنائے ہوئے تم نے اپنے امیر کو،